جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ یہاں پر حضرت مولانا محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ابھی یہاں پر صفا بیت المال کے کال سینٹر میں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں کی انشاءاللہ ہر چیز سے آپ کو واقف جلد از جلد کروا دی جائے گی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی گاڑی میں بیٹھ کے ہم نکل چکے ہیں، اور ہم اب دیکھیں گے صفا بیت المال کے افرادوں کی کارکردگیاں اور کس طرح سے یہ کام چلتا ہے۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو بتا دوں، صفا بیت المال حضرت اقدس مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کے ماتحتی میں چلنے والا وہ مقدس کام ہے کہ سرزمین ہند میں ایسا کام نظر نہیں آتا۔ بہرحال یہ کہ ہم لوگ میڈیکل کیمپ میں آ چکے ہیں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ THI کے فاؤنڈر بھی ہے، مولانا محسن صاحب بھی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسپیشلسٹ ہے یہاں کی، اور ایسے بہت سارے جو ہے الگ الگ جگہوں پر میڈیکل کیمپ یا دواخانے بنا دیے گئے ہیں صفا بیت المال کی طرف سے۔ اب جب باہر آئے ہیں ہم لوگ، باہر آنے کے بعد مولانا محسن صاحب نے خود بذات خود جا کر ان سے پوچھا کہ بتائیے صفا بیت المال جو یہ کام کر رہی ہے میڈیکل کیمپ کا، کیا آپ کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو وہاں بیٹھی ہوئی عورتوں نے ایک آواز میں کہا کہ الحمدللہ ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم ایک ڈیڑھ سال سے صفا بیت المال کی خدمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمیں گولیاں مفت میں دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جہاں ہم جا رہے ہیں، آپ یقین مانیے یہ مدعا بہت ہی زیادہ اہم ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک۔ یقین مانیے میڈیکل سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم جو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے مراکز نسواں۔ آج ہم مراکز نسواں میں پہنچے ہیں، مکتب میں پہنچے ہیں۔ ہم لوگ اپنے محلوں میں لڑکوں کا مکتب، چھوٹی لڑکیوں کا مکتب تو قائم کر دیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن بڑی لڑکیوں کا، بیٹیوں کا، بہوؤں کا، بیویوں کا مکتب ہونا کتنا زیادہ اہم ہے، اس بات کی آپ فکر کیجئے۔ ہم بچوں کی فکر کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ میں یہاں پر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مراکز نسواں کی طرف مسلمانوں کی نگاہیں دوڑائی، تاکہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو مرتد ہونے سے بچائے، ارتداد کا شکار ہونے سے بچائے۔ تو حضرت اقدس کے اس فعل کو ہم تمام ممبران سلام کرتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹے، اور ارادہ کیا دل میں کہ انشاءاللہ اپنے اپنے جگہوں پر جا کر مراکز نسواں کی بنیاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ شولہ پور میں بھی جو ہے 22 تاریخ کو اسی کے تعلق سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے۔ مراکز نسواں سے نکلنے کے بعد ہم پہنچے صفا بیت المال کے اسکریپ گوڈاؤن پر، اور آپ یقین مانیے اب جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ متاثر کرنے والی ہے حضرت اقدس کے تعلق سے۔ حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا جو پلان ہے وہ لوگوں میں سے خصوصاً بے دینی کو ختم کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو حلال روزی سے وابستہ کروانا بھی ہے۔ حضرت اقدس کا یہ جو گوڈاؤن ہے، یعنی اسکریپ کا گوڈاؤن ہے، یہاں پر تقریباً 80 افراد کام کرتے ہیں۔ آپ سوچئے آج کے اس دور میں جہاں پر یوتھ، نوجوان خصوصاً حلال روزی کے لیے یا صرف روزی کے لیے رو رہا ہے، یعنی اس کے پیسوں کا انتظام نہیں ہے، کام کا انتظام نہیں ہے۔ ایک عالم دین شہر حیدرآباد میں جن کا نام حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب ہے، انہوں نے اپنے گوڈاؤن کے اندر 80 افراد کو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے رکھا ہے، اور الحمدللہ ان کے تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے، اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ یہ کام جو ہے چل رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کام دیکھ کر حضرت اقدس کا ہماری آنکھیں کھل گئی کہ ایک عالم دین کیا کیا کر سکتا ہے، اور وہ فی الوقت کیا کیا کر رہے ہیں۔ ہم حضرت اقدس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ پاک ایسے ہی کام تمام تر علماء کرام سے لے تاکہ امت کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ بہرحال یہ کہ THI کے ممبران اور ان کے فاؤنڈر اینڈ چیف حافظ محبوب نداب صاحب بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ جو ہے رہنمائی کرتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ حضرت اقدس کا یہ کام جو ہے کس طرح تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور انہی کے ساتھ ہمارے سب سے چہیتے مولانا محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی وہ جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے سوالات انہوں نے کیے، جو کچھ
ڈاؤٹ اینڈ کوشچنس ہمارے ذہنوں میں تھے، الحمدللہ ان کے پوچھنے سے وہ کلیئر ہو گیا کہ اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے، اتنے سارے لوگوں کو جو ہے وہ روزی کی کیسے فراہم کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام ہر شہر میں قائم ہو جائے حضرت اقدس کی ماتحتی میں۔ ہم جو ہے وہ بڑھتے رہے اس گوڈاؤن کی طرف، اور ہم نے بہت ساری طرح طرح کی نئی چیزیں دیکھی، پرانی چیزیں دیکھی، جو اسکریپ میں مال آتا تھا اس کو اچھی طرح سے بنا کر پھر سے جو ہے سیل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آپ 4 پہیوں کی گاڑیاں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، الحمدللہ ملک بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہیں جو سبزی کا کام کرتے ہیں، فروٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کم قیمت کے اندر یہ گاڑی وہ لوگ جو ہے صفا بیت المال کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور عوام اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میں لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ صفا بیت المال میں کال کر کر یہ چیزیں اپنے گھر تک منگوا سکتے ہو۔ ان کا اپنا ایک مال بھی ہے، سستا پرانا سب سے اچھا، جس کا نام ہے الحمدللہ، وہاں سے بھی آپ اپنی چیزیں منگوا سکتے ہو۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہم نے دیکھا ہے، یعنی صحفے ہو گئے، بیڈ ہو گئے، اور اسی طرح جو ہم گھر میں رکھتے ہیں عموماً، جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ صفا بیت المال سے اسے خریدو گے تو انتہائی سستی، یعنی اتنی سستی کہ مارکیٹ ریٹ سے بہت ہی زیادہ سستی تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ یہاں پر ٹی ایچ آئی کے فاؤنڈر بیٹھ کر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی اپنے گھر کے لیے منگوا رکھے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ویور جو دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں اپنے گھر کے لیے اگر یہ چاہیے تو صفا بیت المال کی مدد بھی ہو جائے گی، یعنی ایک نیک کام بھی ہو جائے گا اور ہماری ضرورت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے فوراً بعد ہم پہنچے اس آفس کے اندر جہاں پر یہ تمام گوڈاؤن کے اندر جو سامان رکھا گیا ہے، یہ کہاں سے لایا گیا، کس شخص نے دیا، کتنا دیا، اور پھر اس مال کا کیا ہوا، الحمدللہ اس کی مکمل جانکاری آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے حضرت اقدس مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کے ماتحتی کے اندر۔ اب یہاں پر ٹی ایچ آئی کے فاؤنڈر، ممبران، اور اسی طرح حضرت اقدس مولانا محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ بیٹھ کر خود بھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی اور یہ دل نے کہا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے نوجوانوں کو روزگار بھی فراہم ہوگا، یتیموں، ضعیفوں، مسکینوں، بے بسوں، لاچاروں کی جو کفالت کر رہا ہے صفا بیت المال، الحمدللہ وہاں سے راشن تقسیم کیا جاتا ہے، الحمدللہ وہاں سے میڈیسن تقسیم کی جاتی ہے، الحمدللہ وہاں سے غریب بچوں کی فیس کا بھی مکمل نظام حضرت اقدس نے وہ جمع دیا ہے، بٹھا دیا ہے۔ الحمدللہ یہ چیزیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، اور حضرت اقدس کے لیے بار بار دعائیں کرتا رہا کہ اللہ پاک حضرت اقدس کے سائے کو ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، ان کی رہبری کو ہمارے لیے جو ہے وہ برقرار رکھے، تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکے، تاکہ ہم جو ہے غلط کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کر سکیں۔ اب اس آفس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتا دیا، ہم اب ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر پورا مکمل حساب جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کتنا اسکریپ آتا ہے، کس شخص نے دیا ہوا ہے، کس ڈرائیور نے اسے لے کر آیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کی گئی ہے، لیپ ٹاپ میں بھی ہے اور رسید بک میں بھی الحمدللہ وہ چیزیں ہیں۔ اب اسکریپ کے گوڈاؤن سے باہر نکلنے کے بعد سیدھی جانب جو ہم نے دیکھا، الحمدللہ وہ آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آخری سفر کے نام سے ایک وین رکی ہوئی تھی، جس کے اندر مکمل انتظام کیا گیا تھا، چاہے وہ مرد کے لیے ہو چاہے وہ عورت کے لیے ہو، میت کو غسل دینے کا۔ الحمدللہ اس کو دیکھنے کے بعد ممبران کے اندر جوش و خروش بڑھ گیا، یعنی جو گمراہی مسلسل طور پر آج کل چل رہی ہے، اور اس کے تعلق سے ایک کلپ جو ہے حضرت مولانا محسن صاحب کا، وہ الگ سے علیحدہ یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے گا بعد میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا محسن صاحب نے اس ویڈیو میں خصوصاً وہی بتایا کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اسے 4 لوگ تکتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کے سطر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے جسم کو بھی دیکھ لیتے ہیں،
بعضوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی عیب بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور اس عیب کے چرچے جو ہے وہ بعد میں ہونے لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ صفا بیت المال، میں جو نام بار بار آپ کے سامنے لے رہا ہوں، انہوں نے کیا کام کیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جو وین ہے، یہ جو بس ہے جو کہ میت کو غسل دینے کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے، اس میں میت کے عیب بھی چھپائے دیے جائیں گے، اور اسی طرح غسل کا جو پانی ہے وہ بھی ایسے علاقوں میں ڈال دیا جائے گا جہاں پہ کوئی بستی آباد نہ ہو۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، میت کو لوگوں کے سامنے نہلا لیا جاتا ہے پردے مار کر، اور وہیں پہ اس کا پانی بھی جا رہا ہے، اس کے عیوب بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور اس کے تعلق سے چیمی گویاں بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے اس وین کا انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ میں سلیوٹ کرتا ہوں صفا بیت المال کے ممبران کو، اور خاص طور پر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کو۔ اس کے بعد یہ تمام تر تفصیلات ہیں کہ صفا بیت المال کا جو ہے یہ کارواں کس طرح سے کام کرتا ہے، یہ آخری سفر کی جو وین ہے، بس ہے، یہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اور یہ فری آف کاسٹ، اس کے لیے پیسے آپ کو نہیں دینے پڑتے۔ ہاں، جن حضرات کی استطاعت ہے جو دے سکتے ہو تو ان کے لیے 5,000 روپے بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ لوگ 5,000 روپے دے سکتے ہیں صفا بیت المال کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیٹرول کا خرچ ہے، اس کے نہانے والے لوگوں کا خرچ ہے، یہ تمام تر چیزیں صفا بیت المال خود سے کر رہی ہے، یعنی کسی کی امداد نہیں لے رہی، خود سے کر رہی ہے۔ آپ یہ سوچئے، حضرت اقدس مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، اگر آپ ذہن پہ زور دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا اعلیٰ لیول کا، اعلیٰ کوالٹی کا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ حضرت اقدس کا سایہ ہم تمام کے سروں پہ ہمیشہ برقرار رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ قریب جلد از جلد ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس کے اندر بھی آپ کو الگ الگ جگہوں کے تعلق سے معلومات فراہم کر دی جائے گی، جو کہ صرف صفا بیت المال کی ہوگی، اور صفا بیت المال میں کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، ان کے کارکن حضرات کی اور حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی جد و جہد کی کارگزاری انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ضرور بے ضرور ہم لوگ آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ ویڈیو اور صفا بیت المال کی کارکردگی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔